اس ویڈیو میں ہم پرابلم سالونگ کا ایک تعارف پڑھیں گے، جس کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ کسی بھی خاص مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے۔ ڈیلی لائف میں ہمارے پاس بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ہم نے کچھ یہاں پہ ایگزامپلز لی ہیں صرف سمجھنے کے لیے کہ کسی پرابلم کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے۔ ایسے اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ایگزام کے لیے پریپیئر کرنا ہے تو وہ اس کے لیے ایک پرابلم ہے اور وہ اس کو سالو کرے گا، یا اگر آپ کے آس پاس کسی بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے تو یہ بھی ایک پرابلم ہے، یا اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ کو 14 بالز میں 13 رنز ریکوائرڈ ہیں تو اس پرابلم کو سالو آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی خاص جگہ پہ 10 منٹس کے اندر اندر پہنچنا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک پرابلم ہے۔ تو ہمارے پاس ایک بہت لمبی لسٹ ہے جو پرابلمز ہم صبح سے لے کر رات تک فیس کرتے ہیں۔ مختلف سچویشنز میں ہمارے سامنے کچھ پرابلمز ہوتی ہیں جن کو ہم نے حل کرنا ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ اس کے اندر 5th ایگزامپل ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ گھر کا راستہ یا اگر کوئی شخص گھر کا راستہ بھول گیا ہے تو یہ ایک پرابلم ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے ہم کیا طریقہ کار اپنائیں گے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک میپ دکھایا گیا ہے جس میں اس شخص کی پوزیشن جو ہے وہ یہاں پر ہے اور وہ یہاں سے موو کرنا سٹارٹ کرے گا اپنی جگہ سے، اور یہ یہاں تک اس نے پہنچنا ہے، اپنے گھر تک اس نے پہنچنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اس کو کچھ انسٹرکشن دیں گے، جیسے کہ پہلی انسٹرکشن ہم اس کو دیں گے موو فارورڈ۔ اس کے اوپر جب وہ عمل کرے گا تو اس کی موومنٹ جو ہے وہ فارورڈ کی طرف شروع ہو جائے گی۔ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جہاں پہ سامنے ہرڈل ہے، رکاوٹ ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو اگلی انسٹرکشن دیں گے جو کہ ہوگی موو ڈاؤن ورڈ۔ اس انسٹرکشن کو فالو کرنے کے بعد اس کی پوزیشن ڈاؤن ورڈ کی طرف موو ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس پوائنٹ پر پہنچ کے یہاں پہ اس نے ڈیسیجن لینا ہے، یہاں پہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے ڈاؤن ورڈ ہی موو کرنا ہے یا اس نے رائٹ موو لینا ہے۔ تو اگر ہم ڈاؤن ورڈ پوزیشن کی یا ڈاؤن ورڈ پاتھ کا انالیسس کریں، یہ پاتھ آگے چل کر یہاں پہ آ کے کلوز ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ ڈیسیجن لیں گے کہ یہاں سے رائٹ موو کرنا چاہیے، تو اگلی انسٹرکشن یہاں پہ ہم اس کو دیں گے موو رائٹ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے پاس انسٹرکشنز کی ایک ترتیب تیار ہو رہی ہے، انسٹرکشن کا ایک مجموعہ تیار ہو رہا ہے جس کو ہم سیٹ آف انسٹرکشنز کہتے ہیں۔ اب یہ جو سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں، ان سیٹ آف انسٹرکشنز کو الگورتھم کہا جاتا ہے۔ الگورتھم بیسیکلی ہوتا یہ ہے کسی بھی پرابلم کا اسٹیپ بائی اسٹیپ سولوشن ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس مسئلے کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہم ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک سولوشن کو فالو کر رہے ہیں، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو یہ ہے یہ تمام الگورتھم ہے اس مسئلے کا۔ جب یہی انسٹرکشن ہم کمپیوٹر میں ٹائپ کرتے ہیں تاکہ کمپیوٹر ہمارے لیے وہ اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرے تو اس عمل کو پروگرامنگ کہا جاتا ہے، اور جس لینگویج میں ہم ٹائپ کرتے ہیں اسے پروگرامنگ لینگویج کہتے ہیں۔ تو اس پورے ایگزامپل کا پروگرامنگ سے اور کمپیوٹر سائنس سے اور آگے چل کے جو ہم سافٹ ویئر بناتے ہیں اس سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اس کے اندر جو اسٹریٹجی، جو حکمت عملی استعمال کی گئی ہے وہی حکمت عملی آگے چل کے سافٹ ویئر بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اس ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ ہر پرابلم کا جو سلوشن ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس کچھ انسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے کچھ پرابلمز دیکھی ہیں، تو یہاں پہ جو پہلی 4 پرابلمز ہیں، ان 4 پرابلمز میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان چاروں پرابلمز کا آپ نے الگورتھم تیار کرنا ہے، یعنی آپ نے ان کی سیٹ آف انسٹرکشنز تیار کرنی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم نے ایگزامپل نمبر 5 میں کیا تھا۔ تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ پرابلم سالونگ کسے کہا جاتا ہے اور کسی خاص مسئلے کو حل کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔